پچھلے سال بھی انہوں نے ہی ون کیا تھا ڈیبیٹ کمپٹیشن، وہاں جا کر پاکستان کا فلیگ جو ہے آپ نے لہرایا. آپ تو جی پرانے کھلاڑی ہیں، وائرل ہو گئے ہیں. جو یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ ماڈل یونائٹڈ نیشنز کہلاتی ہے. اپرچونیٹیز کافی لمیٹڈ ہوتی ہیں، ساری رسپانسبلٹی کہ ہم کریٹ کریں تاکہ لوگ اور بھی آئیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، اس وقت میں لمز یونیورسٹی میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ پاکستان کا فخر روہیل اور دانیال موجود ہیں. یہ وہ دو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لمز یونیورسٹی سے پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی گئے اور وہاں پہ ڈیبیٹ کمپٹیشن جو تھا وہ پاکستان کے لیے ون کیا. بہت سے ممالک سے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے اور پچھلے سال بھی انہوں نے ہی ون کیا تھا ڈیبیٹ کمپٹیشن اور اس بار بھی جو ہے انہوں نے ون کیا ہے. بات کریں گے ان سے. روہیل، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے پاکستان کا جو نام ہے وہ روشن کیا ہے. ڈیبیٹ کمپٹیشن کیسا ہوا؟ وہاں جا کر پاکستان کا فلیگ جو ہے آپ نے لہرایا، یہ سارے معاملات کیسے تھے، ذرا یہ بتائیں. السلام علیکم، بہت شکریہ. الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے. واز اے ویری سکسیزفل رن. ادھر تقریباً 1400 لوگ آئے ہوئے تھے. واز اراؤنڈ 26 کنٹریز، اراؤنڈ 120 ڈفرینٹ ٹیمز. پرنسٹن سے آئے ہوئے تھے، اسٹینفرڈ، کولمبیا، ییل، یو شکاگو. اٹس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی نمبر 1 رینکڈ MUN ٹیم ہے. تو آف کورس بہت فخر فیل ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں اتنے انٹینس کمپٹیشن میں. دنیا کے مطلب بہترین ڈیبیٹرز آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا سامنا کرنا اور پھر ان کو ہرانا ایک بہت مطلب خوشی ہوئی. یونیورسٹی کی طرف سے کیا سپورٹ تھی، فیملی کی طرف سے کیا سپورٹ تھی، اور جیتنے کے بعد رد عمل کیسا آ رہا ہے دوستوں کا؟ کیونکہ آپ تو وائرل ہو گئے ہیں، آپ کی جو ویڈیو تھی وہ بھی بڑی وائرل ہے جیتنے والی. تو کیسا لگ، کیسا رہا؟ نہیں، الحمدللہ سب سے زیادہ کریڈٹ تو میرے اپنے والدین پہ جاتا ہے. میرے والد صاحب نے زندگی بھر مجھے سپورٹ کیا ہے، فائنانسز، لاجسٹکس. کبھی ان کے میرے سکسیس میں کوئی چیز سامنے نہ آئی. والد صاحب نے ہر چیز میں سپورٹ دیا ہے. میری والدہ، ایک وقت آیا تھا جب میں گیو اپ کرنے والا تھا ڈیبیٹس، لیکن انہوں نے مجھے بہت سختی سے منع کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اور الحمدللہ ان کا شکر ہے کہ آج یہ موقع ملا ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے سر. یونیورسٹی میں تعریف ہو رہی ہے، ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں بلایا. ایک خوشی ہوتی ہے کہ آخر کار اس ینگ عمر میں پاکستان کو بھی کچھ دینے کا موقع ملا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی ٹیم گئی تھی ہارورڈ یونیورسٹی، وہاں پر آپ کی کتنے ممبرز تھے، اور پھر وہاں پر آپ کو کس ٹاپک پہ ڈیبیٹ کرنے کا موقع ملا، اور یہ ذرا بتائیں. سو اسینشلی ہم 6 سے 7 لوگ تھے. اس کے اندر جو یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ ماڈل یونائٹڈ نیشنز کہلاتی ہے، ویئر یو سیمولیٹ دی یونائٹڈ نیشنز. اس کے اندر ہمیں پورچوگل کی فارن پالیسی ڈیبیٹ کرنی تھی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن میں. تو ادھر ٹاپک تھا ہائبرڈ وارفیئر تھا، اینڈ اسینشلی ہم آرٹیکل 5 آف دا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، پورچوگل کی فارن پالیسی سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا امینڈمنٹس آنی چاہیے ان کی انٹرنیشنل پالیسیز میں. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ یہاں پر دانیال بھی موجود ہیں، اور یہ جو ہیں پچھلے سال بھی جو ڈیبیٹ کمپٹیشن تھا اس میں بھی گئے تھے. آپ تو جی پرانے کھلاڑی ہیں، کیسا لگا آپ کو اس بار جیت کے؟ پچھلی بار بھی آپ جیتے ہیں، اس بار بھی جیتے ہیں. یہ جیت کا جو مزہ ہے کیسا لگ رہا ہے؟ بالکل کافی ایکسائٹنگ ہوتا ہے. آپ پہلی بار جیتیں، ورلڈ چیمپئنس بن جائیں فار دا فرسٹ ٹائم. اور وہ اس ٹائم پہ وی ور دا فرسٹ ٹیم آؤٹ سائڈ آف ایشیا اینڈ یورپ ٹو ون ہارورڈ من ان 69 ایئرس. تو یہ کافی بڑی اچیومنٹ تھی پہلے، اور اب بیک ٹو بیک ہم ٹائٹل ڈیفینڈ کر کے اس سال بھی جیتے ہیں. تو اٹس ہیوج. اور سب سے بڑی چینج یہ ہے کہ لاسٹ ایئر انہوں نے کافی ریکگنائز نہیں کیا تھا کہ ہم پاکستان سے ہیں، پاکستانی اسٹوڈنٹس ایک کیلیبر کی ڈیبیٹ لا سکتے ہیں. اس بار ٹو آور سرپرائز کافی لوگوں نے پاکستان پہ بھی ریسرچ کی تھی، ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان انٹرنل افیئرز، ٹرائنگ ٹو کریٹ کانورسیشن. تو یہ ریکگنیشن بوتھ انٹرنیشنلی اینڈ پرسنلی از گریٹ. دانیال، مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈیبیٹ جو ہے بڑی یہ خوبصورت چیز ہے، اسٹوڈنٹ خاص طور پہ جب کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویسے بھی پاکستان میں بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. عام جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کی طرف اب اس طرح مائل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسٹوڈنٹس کو آپ پیغام دیں گے؟ کیونکہ ڈیبیٹ جو ہے بڑا کچھ سکھاتی ہے آپ کو. بالکل. obviously اپرچونیٹیز کافی لمیٹڈ ہوتی ہیں، تو دا بگیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو از کہ ہم اپرچونیٹیز کریٹ کریں. جیسے کہ روہیل از رننگ این NGO کالڈ ماسٹر ریٹر، جہاں ہی ٹیچرز اسینشیل پبلک اسپیکنگ اسکلس، ان کو کانفیڈنس، ٹرائنگ ٹو بلڈ کانفیڈنس بلڈنگ میں کافی ایکسرسائز ہوتی ہیں. تو obviously یہ اپرچونیٹیز مائٹ بی ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ، بٹ اٹس آور رسپانسبلٹی کہ ہم کریٹ کریں تاکہ لوگ اور بھی آئیں ڈبیٹنگ میں، ان کی اسکلز حاصل کریں. تو
obviously یہ opportunities ہیں, and obviously more work. ہم دوبارہ جو ہے روہیل کے پاس چلتے ہیں. روہیل یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ ڈیبیٹ جیت آئے ہو, پچھلے سال بھی آپ لوگوں کی جو سوسائٹی ہے انہوں نے ون کی ہے, اب یہ جو دوسرے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, دوسری آپ کی یوتھ آ رہی ہے, اس کے لیے کیا پلان ہے؟ ان کو بھی تو سکھانا ہے نا. بالکل سر. تو الحمدللہ اصلی میں پاکستان کا اگر میں آپ کو ڈبیٹ کا لینڈسکیپ ذرا سمجھاؤں تو وہ ایک بس چند یونیورسٹیز ہیں, کراچی گرامر اسکول ہو گیا, HSN ہو گیا, جہاں ان کے پاس فیسلٹیز ہیں کوچنگ کی. لیکن ہمارے بہت بڑا طبقہ ہے جس کو یہ کوچنگ کی فیسلٹی ملتی نہیں ہے. تو ہمارا انشاءاللہ یہی ارادہ ہے, ماسٹر آریٹر ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ہم پاکستان کی جنرل عوام کو کوچنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں خود ادھر کا لیڈ ٹرینر ہوں, انشاءاللہ دانیال بھی ہمارے ساتھ دیں گے. اور ہمارا گول یہ ہے کہ اب اللہ نے ہمیں اگر یہ بلیسنگ دی ہے تو اب ہم اپنے پاکستان کی یوتھ کو بھی یہ بلیسنگ شیئر کریں اور انشاءاللہ اور چیمپئنز پیدا کریں جو ہمارے ملک کو کنسسٹنٹلی ریپرزینٹ کریں, ہارورڈ پہ جیتیں انشاءاللہ. روہیل یہ بتائیں کہ ڈیبیٹ میں آپ لوگ جیت گئے, اب جو آپ کے یونیورسٹی کے چانسلر ہیں اور باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رد عمل کیسا تھا؟ چانسلر صاحب نے آپ کو سپورٹ کی ہوگی, ان سے ملاقات ہوئی آپ کی, انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ بس الحمدللہ آپ ادھر ابھی لوگ جاتے ہوئے بھی سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں. الحمدللہ بہت زیادہ وارم ریکگنیشن ملی ہے یونیورسٹی میں. وائس چانسلر صاحب نے ہمیں بلایا تو انہیں ہمیں بہت پمپ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بہت بڑی اپوزیشنز میں جا سکتے ہیں. انہیں ہمیں پمپ کیا کہ آپ روڈ اسکالر کے لیے اپلائی کریں, آپ ادھر یونیورسٹیز میں اپلائی کریں. تو بہت خوشی ہوئی کہ اپنے وی لک اپ ٹو ہیم مسٹر چیمہ صاحب. تو ہی ریئلی پشڈ اس کہ آپ زیادہ بڑی جگہوں پہ اپلائی کریں, انشاءاللہ وہاں ہو بھی سکتا ہے. اس کا مطلب پاکستان میں ٹیلنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے, لیکن اگر اس کو کوچنگ صحیح مل جائے اور ڈائریکشن صحیح مل جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. بالکل سر, اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک میں. ہماری جو پبلک اسپیکنگ کا جو را ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, بس تھوڑی ریفائننگ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم وہ کرنے کو تیار ہیں اپنے ملک کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈیبیٹ کمپٹیشن میں آپ تھے وہاں پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 26 ممالک تھے, تو انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوں گے, ڈیبیٹس کر رہے ہوں گے. ہمیں تو اکثر ہوتا ہے نا کہ پاکستان انڈیا کا جو مقابلہ ہے وہ بڑا ہی لوگ پسند سے دیکھتے ہیں, تو ان کے ڈیبیٹرز کا کیا حال تھا؟ پاکستان نے تو پھر ایسی تیسی کر دی ہوگی ان کی بھی. اچھا, تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ تھا کیونکہ آپ ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں, وہاں اسپانیول بول رہے ہیں, وہ لیٹن بول رہے ہیں, الگ الگ زبانیں بول رہے ہوتے ہیں, تو بندہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب انڈینز ملتے ہیں تو آپ ہندی اردو کی جو ہماری نا کانورزیشن ہو سکتی ہے, تو انٹرسٹنگلی ہماری وہاں بہت اچھے تعلقات رہتے ہیں, خاص طور سے انڈینز کے ساتھ, کیونکہ ان کے ساتھ ایک ریپو بلڈ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ وہاں ہماری پالیٹکس ڈیبیٹ روم میں نہیں آتی, اور بہت مل کے کام کیا بہت زیادہ انڈینز کے ساتھ بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کو اب آگے لے کے بھی چلنا ہے آپ لوگوں نے, آپ کے جیسے 7 ممبرس تھے اور یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے ون کیا, اب آگے فیوچر میں کیا پلان ہے اس کا؟ اب اس کو مزید آپ نکھاریں گے, مزید اس کو بہتر کریں گے, یہ بتائیں. تو الحمدللہ دیکھیں اب اس سے زیادہ ہائی لیول پہ ایمون تو ہوتا نہیں ہے, تو فیوچر پلان یہی ہے کہ اسی کمپٹیشن کو ہم کنسسٹنٹلی جیتیں. اب 2 سال ہم جیت گئے ہیں تو اگلا سال ہیٹرک ایئر آ رہا ہے. اگر پاکستان کو اس کمپٹیشن پہ ہیٹرک مل گئی تو کیا ہی بات ہوگی. امید ہے کہ ہیٹرک کریں گے انشاءاللہ سر, بہت کانفیڈنس ہے, ٹیم بہت اسٹرانگ ہے اور اللہ کی مدد ساتھ ہے, تو انشاءاللہ ہو جائے گا. دانیال آپ بتائیں, امید ہے کہ جو تیسرا کمپٹیشن ہے وہ بھی پاکستان لے گا؟ ایبسلیوٹلی, اور یہ obviously کانفیڈنس وہ پچھلی یہ جو پہلے 2 ونس ہوئی تھیں اس سے ہی بنی ہے. Obviously one thing that I live by is this piece of advice someone gave me 5-6 years ago. It's fake it till you make it. کہ you should build that confidence within yourself and we might as well end up winning it. اور یہی ہوا ہے for the past 2 years. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ نے جیسے کہا کہ ڈیبیٹ آپ نے پرتگال پہ کی تھی, ان کی فورن پالیسی پہ, تو یہ جو سب ریسرچ تھی اس پہ آپ نے خود ریسرچ کی ٹیم نے یا کسی نے ہیلپ بھی کی اس حوالے سے؟ تو اس میں دانیال صاحب کا بہت اس میں ہاتھ تھا. انہیں یہ پرانے کھلاڑی ماشاءاللہ بہت ذہین بھی ہیں, تو ہم سب ساتھ ملتے تھے دن میں 4-4 5-5 گھنٹے, ہم نے 2.5 مہینے ہم ایسے ہی ملے ہیں اور بس ریسرچ شیئر کی ہے, اسٹریٹجی بلڈنگ ساتھ کی ہے, اور ان میں دانیال بھائی کا بہت ساتھ تھا, بہت انہیں ٹیم کو سپورٹ کیا. ان کے باوجود, ان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا یہ جو ہماری وکٹری تھی. اصل میں اب یہ جیت کا جو ہے آپ کس کو دیں گے کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ جیتے ہیں؟ مین بندہ کون ہے, کس کو آپ ڈیڈیکیٹ کریں گے یہ ساری جیت وغیرہ؟ دیکھیں سر, مین بندہ ایک ہی ہے, میں نہیں, اللہ. بالکل, اللہ کی جو مدد آئی ہے سر, آپ انڈینائبل تھی. کبھی کبھار اللہ معجزے دکھاتا نہیں ہے, کبھی کبھار بالکل سامنے آپ کے ہوتے ہیں معجزے, تو یہ وہ لمحے تھے جہاں سامنے دکھ رہا تھا کہ اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے ساتھ.
नाज़रीन, ये थे रुहेल और दानियाल, पाकिस्तान का फ़ख्र। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके डिबेट कंपटीशन में पहले भी जीते हैं और इस बार भी जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। 26 से ज़ायद वहाँ पे ममालिक थे और अब सबसे बेहतरीन काम ये करने जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान की यूथ है, जो डिबेट हमारे डिबेटर्स होते थे किसी टाइम पे, अब वो नज़र नहीं आ रहे, बहुत कम रह गए हैं। तो वो दोबारा एक प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं जिसमें हमारी यूथ को सिखाया जाएगा कि डिबेट कैसे करते हैं। आज की वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।